سورۃ النور. نور کے ممبروں پر جانا ہے تو نور اپنانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے. اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو. تو یہ سورت کس لیے پڑھنی ہے آپ نے؟ یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کے احکامات اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ احکامات فرض کے درجے میں رکھے ہیں. بعض لوگ حجاب کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ فرض ہے، اور اس آیت کو بھول جاتے ہیں کہ جہاں حجاب کا حکم ہے وہاں فرض کا لفظ آیا ہے اس سورت کے لیے. اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، یعنی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو کسی کو سمجھ نہ آئے، یہ سب سمجھ آنے والی باتیں ہیں. شاید کہ تم سبق لو. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ساری مستی نکل جائے گی، پھر اس برائی کے قریب نہیں آئیں گے. حقیقت یہ ہے کہ زنا بہت سی خرابیوں کا سبب ہے، بہت سے گھروں کی بربادی کا سبب ہے، اور اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بھی زنا بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ زنا اور نور ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی جسے نور چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اسے اس چیز سے دور ہونا ہوگا. اور صرف یہ نہیں کہ اس ایکشن سے بچنا، بلکہ لا تقرب الزنا، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، یعنی جو ہاتھوں، آنکھوں اور کانوں وغیرہ کا زنا ہے اس سے بھی بچ کے رہنا ہے. اور قیامت کے قریب زنا کے پھیلنے کی آپ نے پیشن گوئی کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، اور شراب پی جائے گی، اور زنا کاری عام ہو جائے گی. زنا ہر ایک کے لیے منع ہے، لیکن بوڑھا ہونے کے بعد اگر کوئی کرے تو اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے اور اس کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نہ ایسے مرد کی طرف دیکھیں گے اور نہ عورت کی طرف. یہ نہیں کہ صرف مرد کی سزا ہے اور عورت کی نہیں، ظاہر ہے کہ دونوں ہی انوالو ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. تو اچانک وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، موٹے ہوئے تھے، اور ان سے بدترین بو آ رہی تھی، بہت گندی اسمیل. ان کی بو بیت الخلاء کی طرح تھی، ٹوائلٹ کی بو کی طرح تھی، ان کے جسموں سے بو نکل رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانیہ عورت ہیں، یعنی جو زنا کرتے ہیں یہ ان کی گندگی ہے. اور یہاں پر کیا فرمایا کہ ان پر حد جاری کرو، ان کو کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالی اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو پھر اس حد کو جاری کرنا ہوگا، کیونکہ ایک حد جاری کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 40 راتوں کی بارش سے زیادہ بہتر ہے، یعنی جہاں اسلام کا قانون نافذ ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ حد سب کو لگے گی، خواہ کوئی بوڑھا ہو، بیمار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے. یعنی اگر کسی کے حد جاری کرنے سے مرنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں ہلکی حد جاری کی جا سکتی ہے، لیکن حدوں کو جاری کرنا اللہ کا حکم ہے. اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی یہ حد، یہ سزا سب کے سامنے دی جائے تاکہ دیکھنے والے بھی مار پڑتی دیکھ کر عبرت پکڑیں اور اس سے باز آئیں. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ، یعنی ایسے لوگوں کی شادی بھی پھر آپس میں ہی ہونی چاہیے، پاک لوگوں سے زانی لوگوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ زنا اور شرک کو ساتھ ساتھ مینشن کیا گیا، یعنی جس طرح شرک کبیرہ گناہ ہے اسی طرح زنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ شرک میں بھی شراکت ہوتی ہے اور زنا میں بھی شراکت ہوتی ہے اپنے اصل شوہر یا بیوی کے حق کے ساتھ. تو زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، یعنی ایسے شخص کو پھر مومن عورت نہیں دی جانی چاہیے. اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک،
یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. یعنی جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ کوئی شخص واقعی زنا کرتا ہے یا اس پر حد جاری ہو جائے، اس شخص کا معاملہ کھل جائے، تو پھر اس کا نکاح پاک دامن عورت سے نہیں ہوگا. ہاں اگر کسی کا عیب چھپا ہوا ہے تو وہ اللہ کو پتا ہے، اس کے معاملے میں چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں تو کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا. اور کون کن کن غلط راستوں پہ چل چکا ہے اور اب اس کا نکاح کسی نیک پاک مرد یا عورت سے ہو رہا ہے، تو یہ راز اللہ کو معلوم ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہی جو چاہے معاملہ کرے. لیکن دنیا کا قاعدہ بتا دیا گیا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس بات کو سخت کنڈیم کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے کہ کوئی کسی پر زنا کا الزام لگائے، جھوٹا الزام، کیونکہ اس سے دوسروں کی عزت پامال ہوتی ہے، اور ہمارا دین ہمیں دوسروں کی عزت کرنا سکھاتا ہے. اور اس طرح کے اسکینڈلز کو اچھالنا اور اس قسم کی خبروں کا عام کرنا اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اس طرح کے قصے بیان کرنا، یہ لغویات میں سے بھی ہے اور ناپسندیدہ چیزوں میں سے بھی، اس لیے ان سے بچنا چاہیے. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے. کیونکہ انسان کسی باہر کی لڑکی کو اگر برا کام کرتے دیکھتا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو چپ کر جائے گا، لیکن اپنی بیوی کو اگر اپنی آنکھوں سے وہ زنا کرتے دیکھ رہا ہے تو وہ کیسے چپ کرے گا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا کہ پھر ایک شخص جو ہے وہ گواہی کے ساتھ قسمیں اٹھائے، کیونکہ قسمیں پھر دوسرے گواہوں کی قائم مقام ہو جائیں گی اور اس طرح معاملہ حل ہو جائے گا. تو کیسے گواہی ہوگی؟ کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، فضل فرمانے والا ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا، یعنی پھر تمہاری زندگی دوبر ہو جاتی. تو اس کو قانون لیان کہتے ہیں. یعنی شوہر نے الزام لگایا، قسمیں بھی کھا لی، بیوی نے بھی جواباً اپنے اوپر سے الزام دھونے کے لیے قسمیں کھا لی، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دونوں کے درمیان نکاح ختم کر دیا جاتا ہے اور آئندہ کے لیے معاملہ ٹھپ، یعنی پھر اپنی اپنی راہ لیں. کیونکہ ایسے 2 لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ شادی کا رشتہ ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے جس کے اندر اگر شوہر کو بیوی پر شک ہے اور بیوی کو شوہر پر شک ہے تو زندگی حرام ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قانون دیا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے. اس واقعے کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. جس میں اس نے جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. یہاں اشارہ ہے واقع افک کی طرف. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنو المصطلق میں گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کہیں باہر جاتے تھے تو اپنی ازواج کے درمیان قرہ اندازی کرتے تھے، اور پھر جس کے نام قرہ نکلتا اس کو اپنے ساتھ سفر پر لے جاتے تھے. جنگ کا موقع ہے لیکن حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر زینت اختیار کرنے کے لیے اپنے گلے میں ہار پہن کے جاتی ہیں، سونے کا ہار، سفر پر. تو بہرحال ہوا یہ کہ جب غزوے سے واپسی ہو رہی تھی تو ان کا ہار کھو گیا. رات کا وقت تھا، وہ اپنے کجاوے سے اتری اور جا کر ہار ڈھونڈنے لگی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو دیر ہو گئی. ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ عام طور پر جب کوئی جیولری گم ہوتی ہے تو پھر آپ پہلے خود ہی ڈھونڈتے ہیں، کسی اور کو ساتھ نہیں ملاتے، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے شامت آنے والی. تو بہرحال انہوں نے اکیلے جا کے ہار ڈھونڈا.
اتنے میں لشکر روانہ ہو گیا، اور ان کا جو کجاوا اٹھانے والے تھے انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اندر ہی ہیں، انہوں نے پوچھا ہی نہیں، بات نہیں کی، اٹھایا رکھا اور چل دیے. سب لوگ مدینہ چلے گئے، اور حضرت عائشہ ہاتھ ڈھونڈ ڈھانڈ کر جب واپس آئیں تو اس جگہ پر کوئی بھی نہیں تھا. اب وہ ڈر گئی، وہیں پر انہوں نے کپڑا تانا اور لیٹ گئی، کیونکہ جب میں گم پاؤں گی تو لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے. تو حضرت عائشہ اتنی عقل مند تھی کہ انہوں نے کہیں ادھر ادھر بھاگنا نہیں شروع کر دیا، اسی جگہ بیٹھ گئی. کبھی بھی زندگی میں اگر آپ گم جائیں، جیسے حرم میں لوگ گم جاتے ہیں یا کسی رش والی جگہ پر، تو جہاں سے گمے ہوں وہیں ٹھہر جائیں، ایک دوسرے کو نہ ڈھونڈنا شروع کر دیں. ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ ایک گمتا ہے دوسرا اس کو ڈھونڈتا ہے، پہلا دوسرے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور کوئی کسی کو نہیں ڈھونڈ پاتا. تو بہرحال اتنے میں صفوان بن معطل جو ایک بہت ہی محترم صحابی تھے، وہ بعد میں ساز و سامان کو دیکھتے ہوئے کہ قافلے کے پیچھے کوئی چیز نہ رہ گئی ہو، وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ وہاں سو رہی ہیں. تو انہوں نے حجاب کا حکم آنے سے پہلے ان کو دیکھ رکھا تھا. تو ایک دم جب ان کی نظر پڑی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنا کیمل جو تھا پاس لا کے بٹھا دیا. حضرت عائشہ خاموشی سے اس میں سوار ہوئی، راستہ بھر کوئی بات نہیں کی اور یوں مدینہ چلی گئی. جو ہی مدینہ میں صفوان بن معطل داخل ہوئے اور پتہ چلا کہ حضرت عائشہ اس کجاوے پر آ رہی ہیں، تو عبداللہ بن ابی نے ایک جھوٹا الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ نبی کی بیوی اس شخص کے ساتھ انوالو ہو کر آئی ہیں اور انہوں نے زنا کیا ہے، زنا کا الزام لگا دیا. یہ خبر سب تک تو نہیں پہنچی، لیکن چند ایک لوگوں کے درمیان میں تھی. منافقین تو آپس میں اس کو ڈسکس کر رہے تھے، لیکن مومنوں میں سے جو مخلص لوگ تھے 3-4 ایسے تھے جو ان کی باتوں میں آ گئے تھے. اب یہ خبر کوئی چھوٹی سی خبر نہیں تھی، اس نے سارے مدینہ کے اندر ایک سنسنی پھیلا دی، اور اس بہتان کی افواہیں تقریباً 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہی. 1 مہینہ. اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے، لیکن آپ نے کبھی حضرت عائشہ سے پوچھا نہیں، کچھ کھود کرید نہیں کی، اچھا بتاؤ تم نے کیا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کچھ نہیں، بس ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. وہ کہتی ہیں میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا رہے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، پاس بیٹھے. اس مدت میں آپ میرے پاس بھی نہیں بیٹھتے تھے، اور حضرت ابوبکر یعنی ان کے والد، ام رومان والدہ، انہوں نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، تو وہ بھی دونوں پاس آ کے بیٹھ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی ایسی خبر پہنچی، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برات کر دے گا، اور اگر واقعی کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وہ کہتی ہیں یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے. میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کچھ کہیے. تو انہوں نے کہا بیٹی میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں کیا کہوں. کہتی ہے میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ہی کچھ کہیں. تو انہوں نے کہا میں حیران ہوں کیا کہوں، یعنی ان کے پاس بھی کہنے کے کچھ الفاظ نہیں تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے حالات جب ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی جب انسان کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو تنہا رہ جاتا ہے. یاد رکھیے تنہا رہ جاتا ہے، خواہ اس کے ماں باپ بھی ہوں، کوئی دوست بھی ہوں، اور لوگ بھی ہوں، اس کے پاس بھی بیٹھے ہوں، لیکن صدمہ جس کو ہوتا ہے اسی کو ہوتا ہے، دوسرے کچھ زیادہ کر بھی نہیں سکتے. اور اس واقعے سے مجھے ہمیشہ قیامت کا دن یاد آ جاتا ہے کہ اگر وہاں کوئی انسان پریشان ہوگا اور وہ اپنی امی ابا کو پکارے گا تو وہ آگے سے کچھ بھی دفاع نہیں کریں گے. اس پہ کہنے لگی ایک بات آپ کے کانوں میں پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ مانیں گے نہیں، اور اگر میں ایک ایسی بات کا اقرار کر لوں جو میں نے کی ہی نہیں، یعنی غلطی ہی نہیں کی، اور اللہ جانتا ہے میں نے نہیں کی، تو آپ اس کو مان لیں گے. یعنی اس وقت ہر شخص جھوٹے پروپیگنڈے کے اثر سے اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ اس بات کو سچا ہی سمجھ لے. تو اس وقت کہتی کہ میں نے حضرت یعقوب کا نام یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن غم کے مارے مجھے ان کا نام یاد نہیں آیا. تو کہا کہ اس حال میں اس کے سوا کیا کہہ سکتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل، کہ میں صبر کروں گی اور اچھی طرح کروں گی. اور کب کہا تھا انہوں نے؟ جب بنیامین پہ چوری کا الزام لگا تھا اور حضرت یعقوب کو اس کی خبر ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ یہ کہہ کہ میں منہ دوسری طرف کر گیا، لیٹ گئی اور اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا. اس وقت میں اپنے دل میں کہہ رہی تھی اللہ میری بے گناہی سے بالکل واقف ہے، وہ ضرور حقیقت کو کھول دے گا. لیکن کہتی کہ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس طرح میرے حق میں یہ آیات اتریں گی جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی. اب ہوا یہ کہ یہی کیفیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی اسی اثناء میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات جو یہاں سے شروع ہوتی ہیں یہ نازل ہوئی. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عائشہ کا دفاع کیا ہے، جو اپنی مثال آپ ہے. اور جب آیات اتر چکی، صفائی ہو گئی،
تو حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو کہنے لگی کہ میں اس وقت صرف اپنے رب کا شکر ادا کروں گی کیونکہ آپ میں سے کسی نے میرا کوئی ساتھ نہیں دیا. تو بہت بیٹی بھی تھی, بہت انٹیلیجنٹ, حاضر جواب بھی تھی. تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سے بہت سعادت اور ان کا بلند مقام نظر آتا ہے, اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کا دفاع کیا. اور اس واقعے میں ہمارے لیے بھی بہت سارے سبق ہیں کہ اگر کبھی آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگے تو اس میں بہت ڈیفینسو نہ ہو, بہت اریٹیٹڈ نہ ہو, بہت زیادہ غصہ نہ کریں, اور بہت زیادہ آپے سے باہر نہ ہو, اور کسی پر ظلم نہ کریں, یعنی بدگمانی سے کام نہ لیں کہ اچھا فلاں نے یہ کہا ہوگا, فلاں نے یہ کیا ہوگا, کیونکہ اس وقت انسان سخت ٹیسٹ میں ہوتا ہے. اور کیا ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس امتحان میں انسان کتنا سچا ہے, کتنا غیبت سے پرہیز کرتا ہے, کتنا الزام تراشی سے پرہیز کرتا ہے, کتنا یہ صبر کرتا ہے. یعنی انسان کی ساری اچھی کوالٹیز سامنے آ جاتی ہیں اور اس کے اندر کی جتنی خرابیاں وہ بھی سامنے آ جاتی. آزمائش سے اصل انسان باہر آتا ہے, جو ویسے ہم نے بہت سے پردوں میں چھپا رکھا ہوتا ہے. امتحان اس کو باہر لے آتا ہے. تو حضرت عائشہ کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کے والدین, سب کا کردار سامنے آتا ہے, پورے مسلمان معاشرے کا کردار سامنے آتا ہے کہ کس حال میں انہوں نے یہ دن گزارے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر کا ہی ٹولہ ہے, یعنی تمہارے ہی بیچ میں سو کالڈ مسلمز ہیں. اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو, بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا, اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا, یعنی عبداللہ بن ابی, اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا. یہ ہے سیکھنے کا سبق, انڈر لائن کیجئے. کسی کے بارے میں بھی جھوٹا پروپیگنڈا جب آپ سنیں, جھوٹا الزام کسی پہ لگتا وہ سنیں, تو اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں کہ اگر میں ہوں تو کیا ایسا کروں. اور کیوں نہ کہا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ, یہ تو ایک صریح بہتان ہے. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے, اب کہ وہ گواہ نہیں لائے اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے تھے جب تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے, حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ ایک بہت بڑی بات تھی. یعنی کسی بے گناہ مسلمان عورت پر الزام لگانا کوئی چھوٹی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی باتیں زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا, ہمیں ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے. سبحانک ھذا بہتان عظیم, پاک ہے تو اے رب, یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے. حقیقت یہ ہے کہ آزمائش کے موقع سب سے زیادہ زبان کے لیے آزمائش کے ہوتے ہیں, کیونکہ اس وقت انسان کو اپنی زبان سنبھالنا بڑا مشکل ہو, کچھ نہ کچھ پھسل جاتا ہے, کچھ نہ کچھ منہ سے نکل جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہے, جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کر گرتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کو چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کی کٹی ہوئی کھیتیاں ہی گرائیں گی, یعنی زبانوں کی کمائی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے. یعنی ایک انسان نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے, لیکن ساتھ بڑا بد زبان ہے, بہت بد اخلاق ہے. تو ایسے شخص کی گفتگو کی جو بے احتیاطی ہے وہ اس کو مصیبت اور بڑے عذاب سے دوچار کر سکتی ہے. پھر یاد رکھیے جو زبان چلاتے ہیں لوگ وہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ مبغوض جن سے آپ نفرت کرتے ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے نفرت کرتے تھے, اور سب سے زیادہ میری مجلس سے دور وہ لوگ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے, دیکھیے یہاں زیادہ بولنے والے, بلا سوچے سمجھے بغیر احتیاط کے بولنے والے, اللہ اکبر, اور تکبر کرنے والے. ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں پسند ہی نہیں کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں بھی اپنی زبانیں سنبھال لینی چاہیے, خصوصاً جب کوئی مصیبت آفت کا وقت ہو.
یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. وَيُبَيِّنُ لَكُمُ الْآيَاتِ اور تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے. واللہ علیم حکیم اور اللہ علیم اور حکیم ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، بے حیائی پھیلے، چاہے وہ گفتگو سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ لباس سے تعلق رکھتی ہو، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یاد رکھیے فحش کا تعلق انسان کی زبان سے ہوتا ہے، انسان کے لباس سے ہوتا ہے، انسان کے ایکشن سے ہوتا ہے. ایسا لباس نہیں پہنیے جسے پہن کر آپ کا جسم ننگا ہو رہا ہو، چست لباس نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، جسم کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو جیسے ٹائٹ پاجامے پہنے جا رہے ہیں آج کل. یہ بے حیائی کا لباس ہے، حیا نہیں ہے اس میں، کیونکہ پورا انسان کا جو سائز ہے وہ نظر آنے لگتا ہے، اس کے پورے فگرز نمایاں ہو جاتے ہیں. اور خصوصاً اگر قمیصوں کے چوک لمبے ہیں تو پورے بٹکس تک کا حصہ پورا دکھ رہا ہوتا ہے. یہ حصہ عورتوں کو دکھانا بھی حرام ہے، کہاں کہ مردوں کو دکھایا جائے. باہر سڑک پر انسان اس لباس میں چلے. پھر اسی طرح انسان کی زبان سے گالی گلوچ اور بے حیائی کی باتیں، زنا کی باتیں، فحش گفتگو، وہ گفتگو جو صرف شوہر اور بیوی کر سکتے ہیں وہ کسی نان محرم کے ساتھ کرنا، یہ سب بھی فحش باتوں میں آتا ہے. پھر اس طرح ایسے گانے، غزلیں اور ایسا میوزک کہ جس میں اس قسم کی باتیں کی گئی ہوں. پھر اسی طرح ان چیزوں کو سیل کرنا اور ایسے لباس تیار کر کے سیل کرنا. مثلا اگر آپ نے بوتیک بنائی ہوئی ہے تو اس میں صرف باحیا لباس سیل کریں. اگر آپ نے بے حیائی کا لباس سیل کیا تو آپ بھی حصے دار ہوں گے، کیونکہ آپ رواج دے رہے ہیں اس کلچر کو. پھر ایسے شو منعقد کرنا کہ جس میں اس کا پورا اظہار کیا جا رہا ہو. تو حیا کا تعلق جو ہے بچپن سے، چھوٹے بچوں کو بھی ایسے لباس نہیں پہنانے چاہیے کہ جن کو پہن کر لوگ ننگے رہیں، کیونکہ حدیث بہت ہی سخت ہے. فحش گفتگو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور یہ کلچر قیامت کی علامت بھی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے حیائی پسند نہیں کرتے، بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بد زبانی اور بتکلف فحش گوئی عام نہ ہو جائے، یعنی قیامت سے پہلے یہ سب کچھ ہوگا. پھر اسی طرح بےہودہ گوئی کرنے والے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں شریک تھا. میرے والد سمرہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی اور بتکلف فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ایسے ٹاک شوز، ایسی گفتگویں، ایسے چٹکلے، ایسے مذاق، ایسے لطیفے جس میں فحش باتیں کی جا رہی ہوں. اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو. تو اس لیے ڈھکی چھپی کھلی کسی بھی طرح فحش باتیں اپنی زندگی سے باہر نکال دے، کیونکہ یہ انسان کے لیے آفت کا سبب ہے. اسی طرح فحش لباس جس میں انسان کے جسم نمایاں ہو، چاہے وہ نیٹ کی چادر ہو یا جارجٹ کے ایسے دوپٹے کے جس سے پورا جسم ڈھلک رہا ہو، یا لباس میں باریک لباس کہ جس کو پہن کے انسان ننگا دکھ رہا ہو، یہ سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے. وہ حدیث پھر دوہرا لیجئے جو مسلم کی تھی، جس میں آتا ہے کہ میری امت کے 2 گروہ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ دونوں ہی جنت میں نہیں جائیں گے جبکہ جنت کی خوشبو دور دور تک آ رہی ہوگی. ان میں سے ایک گروہ وہ جو عورتوں کا ہے کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، لباس پہن کے بھی ننگی رہتی ہیں. سر ان کے بخت اونٹنی کے کوہان کی طرح ہے، یعنی اوپر اٹھے ہوئے. کوئی ایسا جوڑا بنانا جو اوپر اسکارف سے باہر دکھے وہ منع ہے. یعنی اگر آپ نے بال سمیٹنے لپیٹنے تو نیچے کریے، نمایاں نہیں ہونا چاہیے، کوہان کی طرح، ہمپ کی طرح اوپر نہیں دکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا وہ دوسروں کو مائل کریں گی اور خود مائل ہوں گی. ایسی عورتیں جنت میں نہ جا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک جا رہی ہوگی، لمبے فاصلوں تک جا رہی ہوگی. تو اس لیے اتنی سخت حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے پاس گنجائش نہیں، کوئی عذر نہیں کہ ہم اپنے اندر سے اس بے حیائی کے کلچر کو ختم نہ کریں. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے
کہ تم آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی، یعنی سارا معاشرہ تتر بتر ہو کے رہ جاتا. پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کی پیروی اگر کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی کا حکم دے گا. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس لیے ہمیں کچھ بھی کر کے اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے آپ کی معافی کرانی چاہیے. خوب خوب عفو درگزر کی دعا کرنی چاہیے. اور خاص طور پر رمضان کی راتوں میں، تاک راتوں میں، لیلۃ القدر پہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. مخلص مومنوں میں سے جنہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا ان میں سے ایک مصطح بن اساسہ تھے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے. جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا کہ وہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل تھے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ اپنے رشتہ دار کو کچھ بھی نہیں دیں گے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فوراً بیچ میں فرمایا کہ نہیں، جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے وہ ایسا نہیں کریں گے. یعنی آپس میں بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے. غلطی ہو گئی، حد جاری ہو گئی اور اس کے بعد اب معاف کر دیا جائے. تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ کیوں نہیں اے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. اور انہوں نے اس وظیفے کو پہلے سے بھی دگنا کر دیا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. اور اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے بندوں میں کیا پسند کرتا ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، زنا کی جھوٹے سکینڈل گھڑتے ہیں، ان کو بدنام کرتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے. کبھی بھی ایسی کسی گفتگو میں حصہ نہ لیں اور کبھی کسی کے کردار کیریکٹر کے اوپر بات نہ کریں. اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے تو جب تک 4 گواہ نہ ہو اس کا ذکر نہ کریں، کیونکہ بہت سخت سزا ہے. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا. تو یاد رکھیے کہ یہ سزا دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی حالانکہ غلام اس تہمت سے بری تھا تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے سوائے اس کے کہ اس کی بات صحیح ہو. یعنی کسی پر ایک تو ہے زنا کا الزام اور دوسرے کسی بھی قسم کا جھوٹا الزام، فلاں نے چوری کی، تم نے یہ اٹھایا، فلاں نے یہ کیا. ایسی باتیں مومن نہیں کرتے جب تک کہ پورا یقین نہ ہو جائے. کسی سے آگے کچھ نہیں کہتے، ورنہ اگر بات صحیح نہ ہوئی تو پکڑ ہو جائے گی، کوڑے پڑیں گے. دنیا سے کوئی بچ بھی گیا، چھٹ بھی گیا تو قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو جائے گی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یعنی اصول یہی ہے. ہاں اگر اس کے خلاف ورزی کوئی کرے تو اس کی مرضی. ان کا دامن پاک ہے، ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. اور طیبات اور خبیثات سے مراد باتیں بھی کی گئی، یعنی کہ خبیثات سے مراد خبیث کلمات اور طیبات سے مراد طیب کلمات.
یعنی کسی کو برا کہنے سے کوئی برا ہو نہیں جاتا، اور کسی کو نیک کہنے سے کوئی نیک ہو نہیں جاتا، لیکن بات کہنے والے کے اوپر ہی آ پڑتی. اگر آپ اچھی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی شخصیت کی عکاس ہے، اور اگر آپ خبیث باتیں کرتے ہیں تو آپ اسی سے پہچانے جائیں گے. یو آر نون فار دیٹ. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو، جب تک وہ راضی نہ ہو، یعنی بن بلائے مہمان مت بنو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے، امید ہے کہ خیال رکھو گے. سن رہے؟ پھر وہاں اگر کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. ہمارا کیا طریقہ ہے؟ ہم بغیر اطلاع کے سرپرائز دینے دوسروں کے گھر عین دوپہر کو پہنچ جاتے ہیں جب وہ سو رہے ہوتے ہیں. خوب بیلز بجاتے، اگر کوئی نہ کھولے تو خود ہی گیٹ کھول دیتے ہیں ہاتھ ڈال کے کسی طرح، پھر آ کے اندر کا دروازہ کھٹکھٹاتے، پھر کوئی نہ کھولے تو کھڑکیوں سے آوازیں لگاتے، پھر کہتے لگتا کوئی ہے جان کے نہیں کھول رہے، اور پھر بھی کوئی نہ کھولے تو گھر جا کے فون کر دے اور خوب خوب سناتے ہیں. اور اگر موبائل پاس ہو تو باہر سے سنا دیتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہی بے نقص سناتے ہیں، ایسی ایسی کہ ساری زندگی یاد رکھیں. یہ ہے ہمارا کلچر. اور اس کے برعکس قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے اپوائنٹمنٹ لو، اجازت لو، مانوس کرو، جا کر بھی پھر ناک کرو، پھر بولو، پھر سلام کرو، پھر داخل ہو. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں اس وقت میں مصروف ہوں چلے جاؤ تو چلے جاؤ، اور برا نہ مناؤ. یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ کوئی شخص اس پوزیشن میں نہ ہو کہ آپ کو سرو نہ کر سکے، اٹینڈ نہ کر سکے، ٹائم نہ دے سکے، اور پھر تم ناراض ہو کے چلے آؤ کہ اتنے بد اخلاق ہیں، اتنے بدتمیز ہیں کہ ہم گئے ہیں اور ہمیں کسی نے پوچھا نہیں. تو اس لیے اس حکم پر عمل بہت مشکل کام ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے ہمارا معاشرہ کتنا اسلامی معاشرہ ہے اور کتنا دین ہم جانتے ہیں. اچھا بھلے دین پڑھے ہوئے لوگ بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کی رہنے کی جگہ نہ ہو. جیسے ہاسپٹل ہے، وہاں بھی اگر وزٹرز آورز نہیں ہے تو مت جاؤ، کیونکہ مریض کو کسی وقت تو آرام کرنا ہی ہے. اور جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، یعنی اسکول وغیرہ، کالج، بینک وغیرہ، تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ انسان اسی طرح ناک کر کر کے جائے. وہ دروازے جب انہوں نے خود کھول رکھے ہوتے ہیں وزٹنگ آورز، تو اس میں آپ بغیر اجازت بھی جا سکتے ہیں. ورنہ اگر وہ اپوائنٹمنٹ بنانے کو کہیں تو وہاں بھی اپوائنٹمنٹ بنانی ہوگی. یہ نہیں کہ چلے گئے بغیر اجازت، سامان لے کے چلے گئے اور پھر کہا کہ اب جیسے تیسے ادھر ہی ہمیں اکوموڈیٹ کر لیں. پھر فرمایا تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے. تم جو کرتے ہو، یعنی اس وقت دوسروں کے بارے میں جیسا گمان رکھتے ہو اور جو حرکتیں کر رہے ہو سب پتہ ہے اس کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. پھر فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی صرف عورتیں ہی نہیں شرم و حیا کا مظاہرہ کریں، مرد بھی کریں، بلکہ مردوں کو پہلے حکم دیا گیا. یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو کچھ وہ کرتے ہیں. بما یصنعون یعنی مردوں کی تمام حرکات اللہ کی نگاہ میں ہیں، چھپی ہوئی نہیں. اللہ دیکھتا ہے، اس کا مطلب کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی. نگاہ کی جو حفاظت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. جو شخص اپنی نگاہ کو سنبھال کے رکھے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اس کا بہترین اجر عطا کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہ دیکھ سکیں گی. وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں میں جھک گئی، یعنی جب کوئی فحش سین آیا، خواہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر یا بل بورڈ پر یا پھر کسی کتاب کے اندر یا کسی میگزین میں یا کسی انٹرنیٹ کی سائٹ پر، کیونکہ بعض اوقات اچانک چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور آپ قطعاً دیکھنا نہیں چاہتے، تو فوراً اس نے حرام سے نگاہ پھیر لی. ایسی نگاہ رکھنے والوں کا اجر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ ان سے چھپا لے گا.
آگ کو دیکھنا کتنا خوفناک ہوتا ہے، کتنا خوف زدہ کرتا ہے انسان کو.